اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کے کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے سفر حرمین کے بعد چونکہ ہم جیسے پہنچے پھر ہمارے پیر خانے نقیب آباد شریف رات حاضری تھی، تھوڑی دیر پہلے پہنچے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہم نے ہمیشہ اپنے اس پلیٹ فارم سے جہاں بھی بیٹھے ہیں گفتگو ادب کی ہے، اور ادب کا دوسرا نام تصوف ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ تصوف کو ایک لفظ میں بیان کریں تو میں کہوں گا ادب کا نام تصوف ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا الدین کلہ ادب، جو دین ہے وہ ادب کا نام ہے۔ آپ نے جس کا ادب دین دیکھنا ہو اس کا ادب دیکھیں، جس کے پاس جتنا زیادہ ادب ہوگا اس کے پاس اتنا دین ہوگا۔ یاد رکھنا، جب آپ ادب کا دامن چھوڑ دیں گے تو آپ کو فیض نہیں ملے گا۔ فیض سے انقطاع کا سبب بے ادبی ہے۔ اگر آپ نے حرم کا ادب چھوڑ دیا، حرم سے فیض نہیں ملے گا۔ آپ نے اللہ کی ذات کا ادب چھوڑ دیا تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جائیں گے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا ادب چھوڑ دیا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو ادب جو ہے پہلا کرینہ ہے۔ ادب، تصوف کا نام ادب ہے اور ادب کا نام تصوف ہے، اور جو صوفی ہوگا وہ ادب کا پیکر ہوگا۔ یہاں سے ہمارے جو لوگ جاتے ہیں حرم شریف میں حاضری دینے کے لیے، حرمین کی حاضری کے لیے، آج کل میں نے صرف جہلاء کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے تئیں پڑھے لکھے خود ساختہ جو عالم ہیں یا خود ساختہ جو پڑھے لکھے ہیں ان کو دیکھا ہے کہ وہ یہاں سے جاتے ہوئے، میں نے کئی مشائخ کو بھی دیکھا ہے، ملاحظہ کیا ہے کہ ایک نئی جوتی لے کے جا رہے ہیں۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تم اس جوتی کو کیا کرو گے تو وہ کہتے ہیں جی یہ ہم نے حرم کے اندر پہننے کے لیے لی ہے۔ اور آج کل جو حج اور عمرے پہ جا رہے ہیں وہ اس بات کے شاہد ہیں، حرم کے اندر جوتیاں پہن کے پھر رہے ہیں، مسجد نبوی شریف کے اندر جوتیاں پہن کے پھر رہے ہیں، جو کہ سراسر بے ادبی ہے، بے ادبی ہے، بے ادبی ہے۔ اچھا، پھر ان سے کہا جائے تو وہ مختلف آگے سے دلائل دیتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے کسی مخلوق کے کلام کی ضرورت نہیں ہے، میں قرآن پاک سے ایک اشارہ دیتا ہوں۔ آپ لوگ جانتے بھی ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار ہوا، وادی مقدس میں آپ تشریف لے گئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ اپنی نالین کو اتار کے آ، اپنی نالین کو اتار کے آ۔ اچھا، وہ اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، فرمایا جوتی کو اتار کے آ۔
کیونکہ وہاں ایک تجلی پڑنی تھی. جہاں ایک تجلی ہو وہاں حکم ہوتا ہے اللہ کے نبی کو جوتی اتار کے آ. جہاں 120 رحمتیں بیت اللہ پہ پڑھ رہی ہوں وہاں کوئی ادب والا جوتی پہن کے پھر نہیں سکتا, جوتی پہن کے نہیں پھر سکتا. تو لہٰذا کسی کو دیکھ کے اپنا کردار نہ بدلیں, کسی کو دیکھ کے اپنا ادب کا دامن نہ چھوڑیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے وہ گھڑا ہوا نہیں ہے, بلکہ یا قرآن سے پڑھا ہوا ہے یا میرے مصطفیٰ کی زبان سے پڑھا ہوا ہے. تو جب اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ جہاں ایک تجلی پڑھنی تھی فرمایا موسیٰ نالین اتار کیا, تو جب اللہ کے نبی کو حکم ہے کہ نالین اتار کیا وہاں ایک تجلی پڑھنی تھی, اور یہاں حرم کعبہ میں ہر وقت تجلیات ہی تجلیات پڑھ رہی ہے. آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ادب, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک یہ امت حرم کا ادب کرتی رہے گی اس وقت تک ان پر مختلف آزمائشیں نہیں آئیں گی, اور قیامت تک نہیں آئے گی جب تک اس کا ادب کرتے رہیں گے. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہی چند سالوں میں کرونا کے بعد کثرت سے لوگ جوتیاں پہن کے آگے پھر رہے ہیں, اور پھر ان کو سمجھانے پر حیا بھی نہیں ہے اور وہ رجوع بھی نہیں کرتے, اور آگے سے دلائل دیتے ہیں کہ یہاں کے لوگ پھرتے ہیں. میں نے کہا تم یہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہو, ان کا کلمہ پڑھتے ہو, جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں حکم ہوا ہے کہ نبی کو بھی جوتی اتار کے آنے کا حکم ہے جہاں ایک تجلی پڑتی ہے. میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ کو, میری یہ دعا ہے کہ سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہو, کسی بے ادب کو دیکھ کے بے ادب نہیں رہنا, بلکہ بے ادبوں کی محفل میں بیٹھ کے بھی ادب کا دامن نہیں چھوڑنا. عزیزان محترم, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو حرم ہے نا بیت اللہ شریف, اس پر 120 رحمتیں ہر وقت نازل ہوتی ہیں. 60 رحمتیں اس آدمی پر ہیں جو بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہے, اور 40 رحمتیں اس پر ہیں جو وہاں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے, اور 20 رحمتیں اس کے لیے ہیں جو کچھ نہیں کر رہا, صرف محبت سے بیت اللہ شریف کو تک رہا ہے, بیت اللہ شریف کو دیکھ رہا ہے ادب سے, اس پر 20 رحمتیں ہیں. اب آپ کیا جانیں یا ہم کیا جانیں رحمت کی وسعت کتنی ہے, کیونکہ رحمت کی وسعت کو ناپنے کے لیے تو پھر آپ کے خدا کے, آپ رب کے فیض کو کم کر رہے ہیں, ناپ رہے ہیں اس کی رحمت تو وسیع ہے. بلکہ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے متعدد کتب میں کہ اگر کوئی بندہ گناہگار ہے وہ پیار سے بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اللہ اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. پر ایک منظر یہ بھی آتا ہے کہ جب طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہے مرد اور عورتیں اکٹھے طواف کر رہے ہیں اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں. وہاں پہ بالکل بندے کے ساتھ بندہ جڑا ہوا ہے, کوئی یہ نہیں دیکھ رہا عورت ساتھ جا رہی ہے, عورت نہیں دیکھ رہی مرد ساتھ جا رہا ہے, بس صرف ایک ہی صدا ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لے, اپنے رب کو راضی کر لے. اور وجہ کیا ہے کہ کسی کے دل میں ایک برائی کا شبہ ہی پیدا نہیں ہوتا. سبب اس کا کیا ہے, کیونکہ یہ جو آپ زمین پہ طواف کر رہے ہیں نا اس کا کنیکشن عرش بری پر ہے. جتنی دیر بندہ طواف کرتا رہتا ہے اللہ اس کے شان اور عظمت فرشتوں میں بیان فرماتا رہتا ہے. اور اس کے پیچھے سبب کیا ہے, اس کے پیچھے سبب کیا ہے کہ عورتیں اور مرد جو اکٹھے طواف کرتے ہیں, اس کا سبب یہ ہے کہ ایک وہ وقت تھا, ایک مرد اور عورت اسعاف اور نیلا ان کا نام تھا, تو جو اسعاف تھا وہ مرد تھا, نیلا عورت تھی, ان سے خطا ہوئی, غلطی ہوئی بیت اللہ شریف کے اندر, اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, زمین پر نائب بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا ایسا نائب من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ایسا جو خون ریزیاں کرے, فتنے فساد پھیلائے, ایسا ہم نہیں ہے تیری حمد کے لیے. تو پتہ چلا یہ مخلوق تو حمد کے لیے بنتی, تو حمد کرنے والے فرشتے تو موجود تھے, اس کا مقصد ہی تخلیق کچھ اور ہے. کئی ایسے معاملات ہیں, لیلۃ القدر کی راتوں میں شب بیداری میں فرشتوں کا آنا ہے جی, مینا عرفات مزدلفہ میں مختلف حاضریاں لگنا, بخشش کے پروانے جاری ہونا. ایک ایک بات کو بیان تو نہیں کر سکتے. اب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری محبوب کی امت آئے گی اور وہ مرد اور عورتیں اکٹھے ہو کے طواف کریں گے,
کسی کے دل میں برائی کا شبہ تک نہیں آئے گا۔ تم نے اصحاب اور نیلا کو دیکھا ہے، تم میرے محبوب کی امت کو دیکھو گے، پھر دیکھنا وہ زمین پہ مرد اور عورت یہ بیت اللہ پہ طواف کر رہے ہوں گے، مطاف میں طواف کر رہے ہوں گے، برائی کا خیال نہیں آئے گا۔ اب جتنی دیر بندہ طواف کرتا رہتا ہے، عرش بری پہ اللہ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں، فرشتوں دیکھو تو صحیح، تم نے اصحاب اور نیلا کا حالات تو دیکھے ہیں، اعتراض تو لوگوں کے دلوں میں آتے ہیں، یہ دیکھو میرے نبی کی امت ہے اکٹھے طواف کر رہے پر برائی کا خیال تک نہیں آ رہا۔ اور وہ گھر سے چلے ہیں تو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ عقیدہ توحید بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی چیز کا مسئلہ معلوم ہونا اور بات ہے، اس کی روح کو پانا اور بات ہوتی ہے۔ تو مجھے ایک بندے نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب ہم گھر سے چلے، ایئرپورٹ پہ احرام باندھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ہم کہتے رہے، تو اب یہاں پہنچے ہیں تو طواف میں تو لبیک اللہم لبیک نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ طواف میں نہیں کہہ سکتے، جہاں کہنا چاہیے تھا تو پھر وہاں ہم خاموش ہیں، اور جہاں خاموش رہنا چاہیے تھا وہاں ہم لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو بس چلو حج پہ تو سمجھ آتی ہے کہ ہم نے مینا میں پڑھا، عرفات میں پڑھا، مزدلفہ میں پڑھا، اب چونکہ جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں تو اس کے سامنے ہم نے لبیک نہیں پڑھنا، وہاں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کنکریاں مارنی ہیں۔ چلو اس مقام کا تو سمجھ آتا ہے کہ وہاں ہم نے کھڑے کسی اور مقام پہ ہیں، لیکن جہاں آ رہے ہیں وہاں پہ نہیں پڑھنا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، جب آپ کسی کے دروازے سے باہر ہوتے ہیں تو آپ دستک دیتے ہیں، بیل دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ مجھے اندر آنے کی اجازت دیجیے۔ جب دروازے والا، وہ گھر والا آپ کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیتا ہے، پھر اندر جا کے تو آپ آوازیں نہیں مارتے نا۔ یہی ادب ہے بیت اللہ کا، جس کو پکار رہے ہو اس کے گھر میں آئے ہو، اب لبیک کہنے کی ضرورت نہیں، اب خیال یار میں گم ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم اپنے نفس پر کوئی ظلم کر بیٹھے جاؤ کا، تو محبوب وہ تیری بارگاہ میں آئے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ محبوب اگر کوئی اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تو وہ تیری بارگاہ میں آئے۔ اچھا میں نماز نہیں پڑھتا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ میں روزہ نہیں رکھتا، میں نے ظلم کیا ہے۔ زکوٰۃ نہیں دیتا، میں نے ظلم کیا ہے۔ میں جو حدود و قیود ہیں ان کی پاسداری نہیں کرتا، میں نے ظلم کیا ہے۔ اب جس سے نافرمانی اللہ کی ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ میں اللہ سے معافی مانگتا۔ اللہ فرما رہے اگر کوئی اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تو محبوب تیرے پاس آ جائے۔ کوئی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ محبوب تیرے پاس آ جائے۔ اب اگر آپ زیادتی مجھ سے کریں اور معافی جا کے کسی اور سے مانگیں تو میں کہوں گا عجیب بات ہے، حقوق تو تم نے میرے پامال کیے ہیں اور معافی جا کے وہاں مانگتا ہے۔ میرے مالک ہم نماز نہیں پڑھتے، تیری نافرمانی، روزہ نہیں رکھتے، تیری نافرمانی، اور آپ اپنے رب کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ اگر کوئی خطا کر بیٹھے تو تیرے دروازے پہ آ جائے، تو یہ اس دروازے پہ کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ فرمائے یہی تو بتانا چاہتا ہوں، میرے یار کا در اور میرا در جدا نہیں ہے، میرے یار کی چوکھٹ اور میری چوکھٹ جدا نہیں ہے، میرے یار کی اتباع اور میری اتباع جدا نہیں ہے، اطاعت جدا نہیں ہے۔ جو میرے محبوب کی فرما برداری ہے وہ میری فرما برداری ہے، جو میرے یار کی تابع داری ہے وہ میری تابع داری ہے، جو میرے یار کا در ہے حقیقت میں وہی تو میرا در ہے۔ تو محبوب اگر کوئی نفس پر ظلم کر بیٹھے تو تیرے پاس آئے، تیرے پاس آئے۔ اچھا اب بندہ چلا گیا مدینہ شریف، اب پہنچ گیا، اور اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے جتنی تفاسیر ہیں، اب کس کس کا نام لوں؟ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے دو روایات ترک کے ساتھ، ایک حضرت مولا علی سے اور ایک امام اتبی ان سے۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم نے دیکھا ایک عرابی ہے، بدو ہے، دیہاتی ہے، عرابی جب آتا ہے نا تو اس نے جناب والا کیا کہا، سرکار کے در ناز پہ کھڑا ہوا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ادب کا تقاضا کیا ہے کہ جب مدینے جائے نا تو یہ نہ کہیں میں حضور کے روضے پر جا رہا ہوں، بلکہ یہ کہیں میں سرکار کے پاس جا رہا ہوں۔ من زارانی بعد وفاتی فکأنما زارانی فی حیاتی، جو میرے وصال کے بعد میرے مزار پہ آیا گویا زندگی میں میرے پاس آیا ہے۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اب وہ عرابی آتا ہے اور آ کے جناب والا کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی دور سے چل کے آیا ہوں اور قرآن پڑھ کے آیا ہوں،
میں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں. چلو یوں جملہ کہتے میں خود نہیں آیا، میں بھیجا گیا ہوں. اور میں جب یہاں بھیجا گیا ہوں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب اگر کوئی خطا کر بیٹھیں تو تیرے پاس آ جائیں. اب میں آپ کے پاس آیا ہوں. اور اللہ نے کیا فرمایا وہاں پہ جاتے ہی کیا کرنا ہے؟ اب یہ ہے فاستغفر اللہ. فا ہوتا ہے تاکیب مع الوصل کے لیے، تاکیب علی الفور کے لیے. یعنی آپ نے، ہم کہتے ہیں نا بھائی محفل ختم ہو گئی اب کھانا کھا کے جانا ہے، یہ کسی کام کے پہنچتے ہی یا کرتے ہی جو اگلا حکم مل جائے فوراً کرنے کا، جب یہ فوراً آئے گا تو وہاں فا آئے گی، فے آئے گی. چلیے میں نے آپ کو آسان سمجھی ہے. اب وہاں جا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہنچتے ہی فوراً محبوب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے اور فاستغفر اللہ، اور استغفار کرنا ہے اور اللہ سے بخشش مانگنی ہے. اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. اب کھڑا محبوب کے پاس ہے، چوکھٹ مصطفیٰ کی ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ تو پھر راز صوفیاء سے کھلتے ہیں، کوئی چیزیں جو ہے وہ کتابوں میں نہیں ملتی، یہ تو کسی کی نظروں سے بھی بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیسے روشناس ہوتی ہے. تو امام قطبی کہتے ہیں کہ میں جب دیکھ رہا ہوں، مولا علی بھی فرماتے ہیں ہو سکتا ہے یہ مختلف واقعات، مختلف روایات مختلف وقت کے اندر ہوئی ہوں. ایک بندے نے مجھے پوچھا جناب ایک بات تو بتائیں، تو کہنے لگے مجھے یہ بتائیں فلاں جو بندہ ہے اس کے بارے میں آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں. میں نے کہا آج تک میں اپنے نفس کو مسلمان کر رہا ہوں، دعا کر یہ مسلمان ہو جائے. مرید حضرت عشقم دیگر نمی دانم، کدام برسر باطل کدام برسر حق. میں حضرت عشق کا مرید ہوں، مجھے نہیں پتا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. میں تو ابھی تک خود کو سنوارنے کے چکر میں ہوں کہ وہ میرا یار مجھے سنوار دے. ایسے تو امام شارانی نے محبوب علیہ السلام سے نہیں پوچھا تھا یا رسول اللہ اگر عالم پٹڑی سے اتر جائے کہاں جائے؟ فرمایا وہ عالم جو ہے کسی ولی کے دامن میں پناہ لے. انہوں نے کہا اگر ولی اتر جائے؟ فرمایا وہ نہیں اتر سکتا کہ کیونکہ وہ ہمارے دامن میں اپنی پناہ لیے ہوئے ہوتا ہے. اب دودھ آپ دیکھیں نا، دودھ کے مراحل ہیں. پہلے آپ دودھ لیتے ہیں، پھر آپ دہی بناتے ہیں، پھر آپ لسی سے وہ مکھن نکالتے ہیں، مکھن سے پھر دیسی گھی بناتے ہیں. میں نے یہ تو سنا ہے کہ دودھ خراب ہو جاتا ہے، میں نے یہ سنا ہے دہی خراب ہو جاتی ہے، میں نے یہ سنا ہے مکھن خراب ہو جاتا ہے. میں نے یہ نہیں سنا کہ دیسی گھی خراب ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اس کے اوپر کوئی شریعت کا کوئی الفاظ اور جملے لگتے ہیں، پھر چلتے چلتے پروسیس کے بعد کئی آگ گزرنے کے بعد جب وہ مراحل طے کرتا ہے اب خراب نہیں ہوتا. کہا یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ہم پھر اس کو تلاوت کرواتے ہیں، پھر اس کو حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. یزکیہم نظروں سے پاک کرتے ہیں، اور جب جس کو پاک کر دیتے ہیں وہ ولی ہو جاتا ہے، وہ پٹڑی سے اترتا ہی نہیں ہے جس کو ہم نے پاک کیا ہے. اس لیے ان کے دامن میں پناہ لینے کی ضرورت ہے. تو حضور والا کہ اب وہ امام قطبی کہتے ہیں کہ میں بیٹھا، عربی آیا اور کہنے لگا جناب میں قرآن پڑھ کے آیا ہوں، خود نہیں آیا، بھیجا گیا ہوں. تو قرآن میں تو یہ ہے اور میں استغفار پڑھ رہا ہوں. تو یا رسول اللہ میری بخشش کی سفارش فرمائے. فرماتے ہیں ابھی وہ یہ کہہ رہا تھا، محبوب کی قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک، جا تیری بخشش اور مغفرت کر دی گئی ہے. قد غفر لک، تیری بخشش اور مغفرت کر دی گئی ہے. کیا ترتیب ہے؟ محبوب اگر کوئی اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تو آپ کے پاس ہے، جاؤ. کاف کی ضمیر کا مرجع محبوب کی ذات ہے. اور کیا کرے؟ آتے استغفار پڑھے. اب ہم پہنچ گئے محبوب کے در ناز پر، اور یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث بھی حدیث غریب ہے درجے کے لحاظ سے، آخری حدیث بھی حدیث غریب ہے. میں نے ایک محدث سے پوچھا یہ پہلے درجے کی حدیث ہے، یہ بھی غریب ہے اور آخری درجے کی؟ میرے آقا نے فرمایا تھا یہ جو دین ہے غریبوں سے شروع ہے اور یہ ختم بھی غریبوں پر ہوگا. جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے اس کا مسلک تبدیل ہو جاتا ہے، جس کے پاس تھوڑا پیسہ آ جاتا ہے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتا ہے، بے ادبیاں اور گستاخیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مگر اللہ کرے ہمارے پاس اور کچھ ہو نہ ہو دین سلامت رہے. جب دین سلامت ہوگا تو پھر ایمان سلامت ہوگا نا. تو عزیزان محترم ترتیب دیکھیے، آپ پہنچ گئے. حکم کیا ہے کہ محبوب کے در دولت پہ چلے جانا ہے. اب پہنچ گئے، اب استغفار کیا، باری تعالیٰ ہم پہنچ گئے اور پھر استغفار بھی پڑھ لیا ہے، یہ اب ہماری بخشش ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں.
वस्तगफर लहुमुर रसूल, अगर तुम्हारी सिफारिश मेरे रसूल करेंगे तो। ज़रा रुक के मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आप जाएं किसी के पास, सिफारिश, मिसाल नहीं देनी चाहिए लेकिन समझाने के लिए बिला तमसील, आप जाएं किसी के पास अपना काम कराने के लिए, किसी के पास भी चले जाएं, मैं नाम नहीं लेता, तो जब वहाँ आप जाएंगे, जब तक बताएंगे नहीं और उसको पता ही नहीं होगा ये किस लिए आया है, तो वो बंदा आपकी सिफारिश कैसे करेगा? तो अगर मेरे महबूब को पता ही नहीं ये आया किसके लिए है और आया कौन है, तो मेरे महबूब अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कैसे करेंगे? तो ये कुरान की आयत बता रही है, मेरे महबूब आने वाले को देखते भी हैं, पहचानते भी हैं, उसका इस्तगफार सुनते हैं, फिर सिफारिश करते हैं। ये आयत एक है, इसमें अकीदे कई मिलते हैं, इसमें अकीदा हयात भी है और अकीदा शफात भी, अकीदा हयात भी और अकीदा शफात भी। ये याद रखें मसला, मेरे आका अलैहिस्सलाम के विसाल का जो इनकार करे वो भी मुसलमान नहीं है, तो कुरान से साबित है। लेकिन बाद अज विसाल जो हयात है उसका जो इनकार करे मोमिन, वो भी नहीं है। तो हमने कब कहा महबूब का विसाल नहीं हुआ? हम जो है हयात नबी बाद अज विसाल नबी की बात करते हैं। जरा बात को सुने ना, हयात नबी बाद अज विसाल नबी, क्योंकि आपके मौत का, आपके विसाल का इनकार भी जो है वो इनकार कुरान है और कुफ्र है। लेकिन ये तो जुल्म ना करें ना कि आप सिर्फ कहें हम ममाती हैं, या ये कहें कि जनाबे वाला हम तो मानते नहीं। मानना पड़ेगा, ये कुरान बता रहा है, जो बंदा पहुंचा है। और आगे देखे ना क्या है कि जब आप गए, आपने हाजिरी दी, इस्तगफार किया और महबूब ने सिफारिश फरमाई। सिफारिश तो जब फरमाएंगे जब पता होगा कि आया कौन है और आया किस लिए है, मगफरत मांग रहा है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? ला वाजदुल्लाह, अल्लाह को पालोगे, अल्लाह को। जरा आप इस बात को ना थोड़ा मजे से सुने, ला वाजदुल्लाह, अल्लाह को पालोगे। चलो मैं अगले जुमले कहने से पहले फिर आपको फिर तसव्वुफ की दुनिया में ले जाता हूँ। महबूब के दर पे गए, इस्तगफार कर लिया, महबूब ने सिफारिश कर ली, अब पा लिया है अल्लाह को। अल्लाह को पाने के लिए तो जाना पड़ेगा ना, समझ आइए कि नहीं? लवाजदुल्लाह, अल्लाह को पा लिया। अब जब अल्लाह को पा लिया तो किस हालत में? तवाब भी और रहीम भी, तौबा कबूल करने वाला भी और रहम करने वाला भी। पता चला उसका पाना जरूरी है। जिसको मिल गया तो फिर कैसे मिला? तवाब की सूरत में और रहीम की सूरत में। तवज्जो है कि नहीं है? मैं नहीं कहता, अहले हदीसों के एक आलिम है सदीक हसन भोपाली, वो फरमाते मजलिस में जब महबूब का जिक्र हो रहा हो ना, वद्दुहा के चेहरे की बात हो, वल्लैल की जुल्फों की बात हो, मा ज़गल बसर मा तग़ा के काजल वाली आंखों की बात हो, तो महफिल में जो बंदा मुरझाया हुआ या परेशान, बीमार ना हो, बीमार का तो ज़ायक़ा अजीब होता है। किसी को बुखार हो जाए ना तो उसको कुछ खिलाओ तो वो कहते हैं मुझे ज़ायक़ा ही नहीं आ रहा। जो रूहानी और अकीदे का बीमार हो तो वो तो फिर और बात है ना। लेकिन बीमार भी ना हो, तंदुरुस्त भी हो और ज़िक्र मुस्तफ़ा सुन के खुश ना हो, मैं नहीं कह रहा, मैं तो समझता हूं, बात चीजें समझता हूं, कहता नहीं। कहा उसने है नवाब सदीक हसन भोपाली ने, उसने कहा महबूब के जिक्र की जो है जो ये सूरत होनी चाहिए, हर वक्त महबूब का जिक्र हो और हर वक्त महबूब की विलादत का जिक्र हो। अगर ये रोज नहीं, हफ्ते में, साल, महीने में नहीं तो रबीउल अव्वल शरीफ में हो। कहते अगर महबूब का जिक्र हो रहा हो और कोई बंदा महफिल में बैठ के खुश ना हो रहा हो तो याद रखना उसके जो सीने में दिल है वो किसी मुसलमान का दिल नहीं हो सकता। अजीज़ान मोहतरम, अब फरमाया जो महबूब के दर दौलत पे आ जाए, इस्तगफार करे, महबूब फिर सिफारिश करें तो वो अल्लाह को पा लेगा, तवाब भी और रहीम भी। अच्छा, जब हम जाते हैं ना मदीना शरीफ में, तो जब मदीना शरीफ जाते हैं ना तो एक बंदे ने मुझे सवाल किया कि जनाब बात ये है कि जो अकीदा कुरान से ये है, इसके ना मानने वाले भी हैं और मानने वाले भी हैं, दोनों हैं। तो मैंने कहा जो मानने वाले हैं उनको आशिक कहते हैं, जो ना मानने वाले हैं उसको मुनाफिक कहते हैं। कहते मदीने में मुनाफिक कैसे आ सकते हैं? मैंने कहा सूरह मुनाफिकून कहाँ नाज़िल हुई है? तो जो है कि नहीं, सूरह मुनाफिकून कहाँ नाज़िल हुई है? तो मुनाफिक थे तो सूरह मुनाफिकून आई है और उसमें मुनाफिकों का जिक्र है। तो जब महबूब के ज़माने में हो सकते हैं तो अब क्यों नहीं हो सकते? तो जो है कि नहीं। और फिर अब किसका ज़माना है? क़यामत तक मेरे महबूब का ज़माना है। फरमाया ज़माने को बुरा ना कहो। तो कहते जब वो आते हैं, दूसरी बिरादरी आती है,
عاشق تو آئے، ان کو تو پتہ ہے محبوب کی بارگاہ میں آئے ہیں، یہاں تو اپنے لب ناز کو جنبش دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہونٹوں کو ہلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، محبوب سارا کچھ سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو آپ جانتے تھے جو نہیں جانتے تھے وہ بھی ہم نے بتا دیا، اب پیچھے کیا رہ گیا جو بتانا ضروری ہے؟ بس اللہ کا علم اور نبی کا علم برابر نہ سمجھو، بس یہ خیال رکھنا ہے۔ اب جناب والا وہ کہنے لگے جی یہ بھی تو آتے ہیں تو ان کو فیض ملتا ہے۔ میں نے کہا محبوب علیہ السلام نے اپنے اختیارات کے تحت ریاض الجنہ کے گیٹ پر یہ حدیث لکھوائی ہوئی ہے، تو آپ کبھی جائیں تو مشاہدہ کریں، ریاض الجنہ کے دروازے کے اوپر گیٹ کے اوپر ایک حدیث لکھی، شفاعتی یوم القیامہ حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها او کما قال علیہ السلام، میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن میری شفاعت برحق ہے مگر اس کے لیے ہے جو یہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ نے مجھے طاقت عطا فرمائی ہے۔ وجہ ہے کہ نہیں؟ شفاعتی یوم القیامہ حق، ایک یہ بات میں نے حدیثوں میں پڑھی ہے اور وہاں بھی لکھی ہوئی ہے، اور ایک اور بات بھی حدیثوں میں پڑھی ہے، فرمایا شفاعتی یوم القیامہ حق، قیامت والے دن میری شفاعت برحق ہے الا لمن سبا صحابی، اس کے لیے نہیں ہے جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، قیامت والے دن میری شفاعت برحق ہے مگر اس کے لیے نہیں جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ادب کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، اللہ کی طرف توجہ رکھنا ہے، رجوع اللہ کرنا ہے۔ دیکھیں بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی امتیں اس امت میں شامل ہونے کی دعائیں کرتی رہیں، اور ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے۔ اگر بندہ یہی سوچ لے تو دل کے دریچے کھل جاتے ہیں، وہ تو شان کریمی ہے اس کی۔ وہ حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک عورت آ رہی تھی، کسی نے پوچھا آپ کو یہ تصوف کی دنیا میں آپ کیسے آئے، یہ بدلی کیسے ہوئی، تبدیلی کیسے ہوئی؟ انہوں نے کہا مجھے ایک عورت نے ایسا سبق سکھایا ہے کہ بس میں بدل ہی گیا ہوں۔ تو سبق وہ جس سے مرضی ہے سکھا دے، بس بدل جانا چاہیے، دل بدلنا چاہیے۔ تو حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں میں نے دیکھا عورت ایک آ رہی ہے تو میں اس کو دیکھتا رہا، یہ کون ہوگی؟ یہ ہماری عادت ہوتی ہے نا، لوگ بیٹھے ہوتے چوکوں پہ، وہ جب تک وہ جو عورت گھر تک نہ جائے تو تاڑتے رہتے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا اگر تمہیں دیکھنا ہو کہ شیطان سراپا مجسم نظر آئے، جسم کی صورت میں نظر آئے، تو تم اگر دیکھنا چاہو تو دیکھو گلی کوچوں میں جو عورتوں کو تاڑ رہے ہوتے ہیں وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو ذنون مصری کہتے ہیں کہ جناب والا میں نے دیکھا عورت آ رہی ہے، اب میں عام سا بندہ، اس وقت صوفی نہیں، ایک وہ وقت آیا کہ عید والے دن کھانا نہیں کھایا تو محبوب نے زیارت کروا کے بھیجا جاؤ میرے ذنون کو کھانا کھلا کے آؤ۔ ایک لمحہ وہ بھی تھا اور ایک لمحہ یہ بھی ہے۔ حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں اس عورت کو میں نے توجہ سے دیکھا، جب میں نے دیکھا نا تو وہ عورت میرے قریب آئی نا، قریب آتی اس نے ایک جملہ کہا، کہتی ہے میں 3 چیزیں تیرے متعلق سوچ رہی تھی اور تو تینوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ فرمانے لگے میں نے پوچھا کیا سوچ رہی تھی؟ کہتی میں نے جب تمہیں پہلے دیکھا نا میں نے سوچا یہ عالم ہے، پھر میں نے سوچا یہ مجذوب ہے، پھر میں نے سوچا یہ عارف ہے۔ 3 مجھے خیال آئے تیرے بارے میں، عالم کا، مجذوب کا، عارف کا، تو تینوں میرے خدشات دور ہو گئے، تو تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے تجھے عالم سمجھا اور میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا تو عالم نہیں، اگر عالم ہوتا غیر محرم کو نہ تکتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر عالم ہوتا غیر محرم کو نہ تکتا، اور اگر مجذوب ہوتا تو دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کے وضو نہ کرتا، وضو وہ مجذوب نہیں کرتے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر مجذوب ہوتا تو پھر تو وضو نہ کرتا، تو عالم بھی نہیں، مجذوب بھی نہیں۔ پھر میں نے کہا شاید عارف ہو، تو یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ عارف کسی غیر کو نہیں تکتا، جہاں دیکھتا ہے اس کو دیکھتا ہے، نظر میں غیر نہیں ہوتا، وہ تو اس کو تکتا ہے۔ تو نہ عالم ہے، نہ مجذوب ہے، نہ عارف ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرماتے دل پہ چوٹ لگی پھر ہم سب کچھ بن گئے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر سب کچھ بن گئے۔ تو یہ ان چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ میں عبداللہ اندلسی کی ایک بات اکثر کیا کرتا ہوں کہ وہ 3000 شاگرد ان کے پاس بیٹھتے تھے، حدیث پڑھتے تھے۔ وہ حج کے لیے جا رہے تھے، سواری پر سوار ہیں اور 3000 شاگرد دائیں بائیں، یہ حدیث پڑھی جا رہی ہے اور وہ سبق پڑھاتے ہوئے جا رہے ہیں، سفر طے کر رہے ہیں۔ یہ علم سے پیار ہے۔ تو کہتے ایک وقت آیا، ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا، وہ بستی جو تھی عیسائیوں کی تھی۔ پتہ نہیں ہمارے اس استاد کو کیا ہوا، اس نے کہا میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ شاگردوں میں ابو بکر شبلی بھی ہیں، سیری سکتی بھی ہیں، جنید بغدادی بھی ان کے استاد تھے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو فرماتے ہم رونے لگے، استاد جی مہربانی کرو۔ اس نے کہا جاؤ، میرے دل سے دین کی محبت نکل گئی، چلے جاؤ۔
چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ۔ ہم استاد کو چھوڑ کے چلے گئے، وہاں علماء سے ملے، مشائخ سے ملے، استاد کے لیے دعائیں کی۔ تو ایک اہل نظر سے ہم نے سوال کیا ہمارے استاد کو ہوا کیا ہے، اس نے مراقبہ کیا، کشف کے ذریعے معلوم کیا، انہوں نے کہا تمہارے استاد سے ایک غلطی ہوئی ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، غلطی ہوئی ہے۔ کیا غلطی ہوئی ہے؟ کہا جب یہ عیسائیوں کی بستی سے گزرا، صلیب کے نشان تھے، تو اس نے کہا ان کو عقل نہیں ہے کہ دین اسلام قبول کر لیں۔ اللہ نے اسی بات پہ پکڑ لیا، تو جو مسلمان ہے عقل کی وجہ سے ہے، یہ تو میرے کرم اور فضل کی وجہ سے ہے نا، جو ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہر ایک پہ فتوے لگانے والے، بہتان بازی اور الزام تراشی کرنے والے، سن لو، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ عقل کی وجہ سے کوئی مسلمان ہوتا ہے، نہیں، ہم مسلمان اس کے کرم کی وجہ سے ہیں، اس کے فضل کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ایمان کو سلب کر لیا ہے، ایمان کو سلب کر لیا ہے۔ اور جب ایمان کو سلب کیا ہے تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا سرکار کی بارگاہ میں استغاثے پیش کرو، دعا کرو وہ لوٹ آئے۔ پھر جا کے اس کے سامنے رو، ہو سکتا ہے شاگرد اولاد کی مانند ہوتے، تمہارے رونے سے اس کا دل نرم ہو جائے۔ پھر وہ آئے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کہا لے کے جائیں گے۔ اس نے کہا بات یہ ہے، ایک لڑکی جو ہے میں اس کو دیکھا، میں نے تو عاشق ہو گیا۔ انہوں نے کہا عیسائیت قبول کر لو تو شادی کریں گے۔ تو دین اسلام کی محبت چلی گئی۔ جو شاگردوں کے رونے کی وجہ سے استاد کا دل نرم ہوا، آنکھوں میں آنسو آئے، تو ابو بکر شبلی اٹھے اور کہتے ہیں سب کو مبارک ہو، یہ آنسو ایسے نہیں آتے، کرم ہوتا ہے تو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ یعنی کرم ہوتا ہے تو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ تو وہ پھر دوبارہ انہوں نے اسلام کی طرف رجوع کیا، توبہ طیب ہوئے۔ پھر شاگردوں نے پوچھا استاد جی بتائیں ہوا کیا تھا؟ کہتے بس صلیب سے گزرا تھا، عیسائیوں کی بستی سے، میں نے کہا ان کو عقل نہیں ہے، یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے۔ تو ہاتھ غیبی سے آواز یہ تو مسلمان عقل کی وجہ سے ہے، یہ تو ہمارے فضل سے اور کرم کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنا چاہیے، اور رجوع اللہ، اور یاد رکھیں بات پہلے جملے سے جہاں سے ختم کی تھی وہی جملہ ہے، الدین کلہ ادب، ادب ادب ادب، اللہ کی ذات کا ادب، محبوب کا ادب، حرمین کا ادب، والدین کا ادب، علماء کا ادب، اساتذہ کا ادب، مشائخ کا ادب، اپنے سے بڑے عمر کے والے کا ادب۔ ادب کا دامن جس نے پکڑا ہے اس وقت تو وہ کامیاب ہے، جس نے ادب کو چھوڑا ہے وہ پھر ناکام ہے، نامراد ہے، اور کسی میدان میں اس کو کامیابی نہیں ملتی۔ اللہ جل مجد الکریم ہم سب کو ادب کی دولت نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔